بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم احاسنکم قضاء، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو معاملات کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہیں۔ یعنی اگر وہ کسی سے قرض لیں تو اس قرض کو بہت اچھے انداز میں ادا کرتے ہوں، جس سے قرض لیا ہے اس کے ساتھ میں حسن معاملہ بھی کریں، اچھا برتاؤ بھی کریں، اس کا احسان مانیں کہ اس نے احسان کیا ہے جو اس نے قرض دیا ہے، یہ واقعتاً اس کا احسان ہے، وہ مجبوری میں کام آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت طے کیا گیا ہے قرض کی ادائیگی کا، آدمی اس میں بھی اچھا برتاؤ یہ کرے کہ اس وقت سے کچھ پہلے ضرور قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس آدمی کو اطمینان ملے، اس کو خوشی ملے اور اس کا اعتماد بھی بڑھے۔ اور اگر پہلے ادا نہ کر سکے تو جو عین وقت ہے، جو بالکل خاص وقت ہے قرض کی ادائیگی کا جو طے کیا گیا ہے، آدمی اس وقت پر ادا کر دے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ اور اگر پھر بھی کسی وجہ سے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، وقت پر ادا نہیں کر سکا، تو اتنا تو ضرور کرے کہ اگر کچھ تاخیر کرنی ہے اس آدمی کے مطالبہ کیے بغیر اس کو اطلاع کرے، اس کو بتائے کہ مجھ کو اتنے دنوں کی مہلت مزید چاہیے۔ شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دینے والے کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی مہلت دے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے قرض کے سلسلے میں کہ جب بھی قرض کا کوئی معاملہ طے کیا جائے، چاہے قرض لیا جا رہا ہو یا قرض ادا کیا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو لکھنا چاہیے۔ دونوں میں، صرف لیتے وقت ہی نہیں بلکہ قرض کو ادا کرتے وقت بھی لکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسی جگہوں پر بھی خیانت ہو جاتی ہے اور جو قرض خواہ ہے جس کے پیسے تھے وہ مکر بھی سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرا قرض ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم قرض کا معاملہ طے کرو کسی وقت متعینہ تک تو اس کو لکھ لو۔ اس لکھنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، جب قرض لیا جا رہا ہے اس وقت بھی لکھیے، اور جب قرض ادا کیا جا رہا ہے اس وقت بھی لکھیے۔ یہ لکھیے کہ یہ قرض ادا کر دیا گیا، اب آپ کے پاس سند رہے گی کہ ہم نے قرض ادا کر دیا ہے۔ یعنی معاملات کی درستگی، معاملات کی صفائی اور دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی کا اسلام نے جہاں تک خیال رکھا ہے، یہ کہیں اور تصور کرنے میں بھی نہیں آئے گا، سوچنے میں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی رہنمائی فرمائی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے طے کیے ہیں کہ جن کی مثال تلاش کرنا یہ ناممکن ہے۔ ان کی مثال کسی قانون میں یا کسی نظریے میں، کسی تہذیب میں مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی خرابی کی بات ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپناتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کے طریقوں کے علاوہ جو بھی طریقہ دنیا میں ہے اس میں لازمی طور سے نقصان کا پہلو غالب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی بیان فرمائی، جو بھی رہنمائی کی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس میں تمام تر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں قرض وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کا اعتماد بڑھتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر وہ آنے والے وقت میں بھی کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آج اس سے قرض لیا گیا اور صحیح وقت پر ادا کر دیا گیا تو اس کا بھروسہ بڑھ جائے گا۔ اب اگر کسی اور موقع پر زیادہ سخت ضرورت پیش آ گئی اور اس سے پھر قرض مانگا گیا، قرض لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ تو البتہ اتنی بات ہے کہ سخت ضرورت میں ہی انسان قرض کا مطالبہ کرے، قرض کا عادی نہ بننا چاہیے، یہ انسان کی ورنہ تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ جو آدمی بلا وجہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اور بغیر کسی خاص ضرورت کے قرض کا عادی ہو جاتا ہے، قرض مانگنے لگتا ہے، وہ آدمی اپنی زندگی کو پریشانیوں میں گھیر لیتا ہے۔ تو ایسا تو نہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب اس سے قرض مانگا جائے گا تو وہ انشاءاللہ خوشی خوشی دے گا، اور وہ یہ خیال کرے گا کہ میرے یہ پیسے محفوظ ہو رہے ہیں،
یہ حفاظت میں جا رہے ہیں، یہ ایک امانت میں جا رہے ہیں، یہ ضرور واپس آئیں گے، ضرور ملیں گے، انسان کا اعتماد بڑھتا ہے۔ ان سب چیزوں سے مل کر ہی ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ سکون کے ساتھ میں گزرتی ہیں۔ اور اگر خیانت، بے ایمانی اور وعدہ خلافی اور طرح طرح کی پریشانیاں، دھوکے اور دغا بازیاں، یہ چیزیں اگر معاشرے میں عام ہو جائیں، پھیل جائیں، تو پھر معاشرے کے اندر سے امن، چین، سکون، عزت، عافیت، یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتا، اور غیروں کی طرح ہم ان سب چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کو اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی قدر کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔